السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ احمد کی جو کل میں نے ویڈیو لگائی تھی وہ پوری نہیں بن سکی کیونکہ احمد رونے لگ گیا تھا، تو میں نے ویڈیو سٹاپ کر دی تھی اور جتنی بنائی تھی اتنی ہی لگا دی تھی کیونکہ کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ احمد کو دکھائیں آپریشن کے بعد۔ تو اس کا میں نے بتانا تھا کہ اس کے صرف پلسٹر نہیں لگا ہوا، اس کے پاؤں انہوں نے سیدھے کیے ہیں، اس میں وائر ڈلی ہوئی ہیں، تاریں لگا کے تاروں کے ذریعے انہوں نے پاؤں سیدھے کیے ہیں اور کٹ لگایا ہے، اس کے مسلز وغیرہ کٹ کر کے تو پاؤں انہوں نے سیدھے کیے ہیں اور اوپر پلسٹر لگایا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جب انہوں نے آپریشن تھیٹر میں اس کو لے کے گئے ہیں تو یہ اتنا رو رہا تھا، اور اس کے بعد سے پورا ٹائم میں اور اس کے بابا بھی بس روتے ہی رہے ہیں اور دعائیں کرتے رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے آواز دی ہے کہ احمد ہوش میں آ گیا 3 گھنٹے کے بعد، تو لفٹ کے ذریعے اس کو لے کے آئے ہیں، ہم گئے ہیں تو یہ تب بھی رو ہی رہا تھا۔ تو اس کے آنے سے پہلے ہی میرے کانوں میں اس کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں کہ احمد رو رہا ہے۔ تو جب انہوں نے پکڑایا ہے تو اتنا یہ ڈرا ہوا تھا، اتنا سہما ہوا تھا کہ یہ گود سے بالکل بھی اتر نہیں رہا تھا اور روئے جا رہا تھا مسلسل، اور تبھی بھی اس کو غنودگی تھی، اٹھتا تھا، روتا تھا اور پھر سو جاتا تھا۔ پورا دن ایسے گزر گیا اور گود میں ہی رہا ہے، گود سے نہیں اترا کہ کہیں پکڑ کے نہ کوئی اور لے جائے۔ احمد منہ سیدھا کرو۔ اور میں ذرا سا پاؤں کو بھی ہاتھ لگاتی تھی، سیدھا بھی کرتی تھی تو یہ پھر بھی روتا تھا، اتنی زیادہ پین تھی۔ 2-3 دن تو ایسے ہی رہا ہے۔ اب ماشاءاللہ کچھ بہتر ہے، اب سو بھی جاتا ہے۔ کچھ دن تو یہ بالکل نہیں سویا، گود میں لے کے سارا دن بھی اور ساری رات بھی گود میں لے کے بیٹھی رہتی تھی، تو یہ تھوڑا سا آنکھ بند کر لیتا تھا، جیسے ہی بیڈ پہ لٹانے لگتی تھی تو اٹھ جاتا تھا۔ اور میری بھی اتنی بری حالت ہو گئی تھی اس کو لے کے بیٹھ کے، اور یہ بھی نہیں سو رہا تھا۔ احمد سر سیدھا کرو، احمد اسپیرو آئی۔ اب ماشاءاللہ یہ بہتر ہے، اب خود ہی بیٹھ بھی جاتا ہے، لیٹا رہتا ہے، الٹا بھی ہو جاتا ہے۔ اب اس کا ڈر بھی اتر گیا اور کچھ ٹائم کے ساتھ ساتھ پین بھی کم ہو گئی ہے۔ میڈیسن اس کی ابھی بھی چل رہی ہے، اینٹی بائیوٹک اور پین کلر وغیرہ۔ تو بس آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد صحت یاب کر دیں۔ اس کا اب 3-4 ہفتے کے بعد اس کا پلسٹر کھلنا تھا، ہم 4 ہفتے کے بعد جائیں گے، تقریباً اگست کے شروع میں جائیں گے۔ تو اس کا پلسٹر کھلوانے پھر دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ڈاکٹر کیا بتاتے ہیں۔ انہوں نے پہلے تو ہم نے گھٹنے کا ہی کہا تھا کہ اس کے گھٹنوں کو آپریٹ کروانا ہے، اس کے جو نیچے سے اسکن اٹیچ ہے وہ ریلیز کروانی ہے، لیکن ڈاکٹرس نے بتایا کہ اس کے گھٹنے کا کام لمبا ہے، صرف اس کی اسکن جو ہے وہ ریلیز نہیں ہوگی، اس کی گھٹنے کی جو جوائنٹ ہے نا وہ جوائنٹ الٹے لگے ہوئے ہیں، اس کی پوری باڈی کے جوائنٹ جو ہے نا وہ سیدھے نہیں ہیں، کچھ فرق ہے ان میں۔ جو کوہنیاں ہیں وہ بھی اس کے جوائنٹ جو ہیں وہ اس کی ہڈیاں جو ہے نا نوکیں سائڈ سے وہ تھوڑی تھوڑی باہر نکلی ہوئی ہیں۔ ٹانگوں کا تو انہوں نے ایکس رے وغیرہ کیا تھا، ہپ جوائنٹ کا اور یہ گھٹنے کا، تو انہوں نے بتایا اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے ہر جوائنٹ میں، تو اس لیے گھٹنے کا زیادہ لمبا تھا پروسیس، تو انہوں نے آگے پہلے پاؤں کا آپریشن ہوگا اس کے بعد گھٹنے کا ہوگا۔ تو اب نیکسٹ دیکھیں کہ اگر وہ ابھی گھٹنے کا کہیں گے تو ہم نے ابھی نہیں کروانا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے مشکل ہے۔ اس کو میں ہر ٹائم اے سی میں یہ بیٹھتا نہیں ہے، یہ اکتا جاتا ہے کمرے میں رہ رہ کے، تو اس کو پھر ایسے باہر سے ان میں چیئر پہ لے کے ایسے پھرتی رہتی ہوں۔ تو کوشش یہی ہوگی کہ نیکسٹ آپریشن اگر وہ کہیں گے تو ہم سردیوں میں کروائیں گے، جب موسم ذرا چینج ہو جائے گا، گرمیاں ختم ہو جائیں گی پھر کروائیں گے۔ تو دعا کریں کہ پلستر کھل جائے اور اس کا زخم ٹھیک ہو۔ ابھی مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ اس کا زخم پتہ نہیں ٹھیک ہوگا کہ نہیں۔ چلیں، اللہ حافظ۔